دوستوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وذکر، سمجھاؤ لوگوں کو، انہیں نصیحت کرو، کیا فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کیونکہ یہ سمجھانا، یہ نصیحت کرنا مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ معنی یہ ہے اللہ رب العالمین ایک نہیں ڈھیروں جگہ پر قرآن پاک میں، شاید مجھے تعداد بھی نہ بتا سکوں، اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے ہم سب کو۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الدین النصیحہ، تمہارا دین نصیحت پر ہی مبنی ہے، ایک دوسرے کو اس کی اصلاح کے لیے نصیحت کیا کرو۔ کیوں؟ نصیحت اللہ کو بے حد پسند ہے، بہت عزیز ہے اللہ کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے نصیحت کرو، اے محبوب نصیحت کرو۔ میرے دوستوں دیکھو جگہ جگہ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں ہم اور آپ سب سوچتے ہیں کہ بڑا ایک سادہ سا جملہ کسی بھی محفل میں کہتے ہیں آج کے بچے قابو میں نہیں آتے، خامخواہی کا جملہ ہے، بچے وہی ہیں جو تم تھے، کو اللہ نے ان کو 3-4 ہڈیوں سے نہیں پیدا کیا کہ ان کے دماغ میں 2 ہڈی زیادہ ڈال دی ہے جو تمہارے دماغ میں نہیں تھی۔ وجہ سمجھو، علماء مفسرین فرماتے ہیں ہر دور کے اپنے اپنے حساب سے، اب ہم اس دور میں رہتے ہیں تو اس دور کے علماء کی ہم پیروی کریں گے کہ کیا کہتے ہیں۔ اس دور میں اب آپ دیکھیں، تمہید تھوڑا سا 2 منٹ پھر چلتے ہیں گفتگو پہ، کہ 100 سال پہلے دیکھیے، آج 100 سال کا تو کوئی نہیں، 80 سال کا تو ہوگا، وہ 80 سال پہلے دیکھے، میں بھی دیکھوں 60 70 63 برس کا ہوں تو میں بھی سوچ رہا ہوں یہاں کہ ہم گھر میں کوئی ایسا کام الٹا کر لیتے تھے تو ہمارے سر پر ایک مسلط ہوتی تھی دادی، یقینی طور پہ سب کی ہوں گی، یا نانی بھی، دادا دادی، والدین تو چلو ڈیوٹی پہ کاموں میں ہوں، اور وہ ہماری کمبائنڈ فیملی ہوتی تھی تو والدہ تو بیچاری کچن میں ادھر ہی، سمجھ رہے ہیں آپ، چلو والدہ بھی، ہم کوئی غلط کام کریں ہمیں یاد ہے کہ ہم جلدی جلدی میں کھیل کود کر بھاگ کر اوپر آتے تھے، اور پانی مٹکا تھا اس زمانے میں، کوئی فریج مٹکے سے پانی نکالا، کھڑے کھڑے جلدی جانا ہوتا نا نیچے، میچ ہو رہا ہے، گیم ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، بھاگتے تھے تو ماں وہیں سے دادی چلاتی تھی ارے یہ کیا کر رہا ہے، کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، وہ وہیں ٹوکا اور وہیں ہم بیٹھ گئے، وہیں ہم بیٹھے اور ہم نے بیٹھ کر پانی پی لیا کہ بھئی ابھی دادی نے آگے چماٹ یا کچھ مار دینا ہے اگر زیادہ کیا، اور پھر بھاگ کے چلے گئے۔ یہ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ کتنی نصیحتیں ہمارے بزرگ کرتے تھے، کب 100 سال یا 50 کے درمیان۔ اب جا کر ہمارا فالٹ ہے، ہم نے گھر میں نصیحتیں کرنی چھوڑ دی، ہمارے پیرنٹس سے نئی وائف جو آتی ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں کچھ، تو وہ کیا اپنی اولاد کو کریں گی جب اس کو علم نہیں کہ مجھے دین کیا سیکھنا ہے اور کیا اس بچے کو سکھانا ہے، تو وہ بچے کی ڈیولپ تو 9-11 سال تک جو تم کرو گے وہ کرے گا، 13 کے بعد تمہارے ہاتھ میں قابو میں نہیں آئے گا، جب وہ ایڈلٹس یا بالغ ہو جاتا ہے پھر تو وہ تم نے بے نمازی بھی رکھا تو بے نمازی رہے گا۔ اسی لیے حکم ہے نبی علیہ السلام کا کہ 10 سال کی عمر میں مارو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مارو، واٹ یو مین، کسی کو مارنے کا میرا نبی حکم دے گا، لیکن نماز کے لیے سختی میں اس کو مارو، مار کر پڑھاؤ، بس یہی عمر ہے 10 سے 12، اس میں تمہارے ہاتھ میں قابو میں بچہ آ گیا اور یہ تمہاری نصیحتوں میں قابو میں آ گیا تو اللہ اکبر، وہ دیندار اور اللہ والا بن جائے گا، یعنی دین پر تو کم سے کم چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ نصیحتیں اس دور کی ہوا کرتی تھیں جو ہمارے بزرگ دیتے تھے، اب نصیحتیں دینا بند ہو گئیں۔ اب اس کی وجہ بھی سن لیں، چلیں آپ تو بولیں گے نصیحت کیوں چھوٹ گئی، نصیحت، اب جو نصیحت کرنے والا ہے نا وہ دنیا میں سب سے برا آدمی ہے، جیسے مولانا، 4 آدمی بیٹھتے ہیں بھائی مولانا آگے دور ہو جاؤ ابھی یہ شروع ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ابھی ہر جگہ عام سی بات کر رہا ہوں، مولانا کو چھوڑ دو تو مسجد میں بیچارہ کوئی بات بھی کر رہا ہوگا، بھائی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ، بھائی یوں کر، وہ ایسی نگاہ سے اس کو دیکھے گا کہ کھا جائے گا اس کو، اے یار۔ اور یہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے عمومی طور پہ، میں اپنا ایک واقعہ بیان کروں کہ ہم تو زیادہ تر امامت میں رہے نا، آگے تو ہمیں تو پیچھے والوں کا حال پتہ نہیں ہوتا تھا نا، ہمیں تو نہیں معلوم کہ پیچھے والے کیا کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھی دیکھیں آپ کے سامنے ہی، پیچھے کیا کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں علم نا، امام کو تو علم نہیں ہوتا، مقتدی میں کوئی اچھا نیک آدمی ہو تو وہ ذرا نوٹ کرتا ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھے بتایا، حضرت آپ نے مسئلہ بتایا کہ زبان سے بولنا قرآن کا ہلانا زبان کو لازمی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ جیسے آپ انڈیویجول پڑھ رہے ہو، آپ انڈیویجول مینس آپ اکیلی نماز پڑھ رہے ہو، سنتیں پڑھ رہے ہو، تو لازمی آپ زبان سے کہیں گے الحمدللہ الرحمن الرحیم، آپ کا دل کان سنیں، اب آپ خالی رہیں دل میں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، صحیح مسئلہ ہے نا یہ۔ تو پھر
وہ بولتے میرے ایک بزرگ کے پاس بیٹھا نماز پڑھ رہا ہوں جو کافی سالوں سے 25-30 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں آ کے، تو میں ان کے برابر میں کھڑا ہوا تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا تو کہ کچھ بولے، مجھے تو نہیں لگا کہ انہوں نے زبان بھی ہلائی ہو، اور پھر میرے کو خیال آیا میں نے بزرگ ہیں تھوڑا نصیحت کر دو. اب دیکھو یہ جنت میں لے جانے کا راستہ اس کو جہنم سے بچانے کا راستہ ہے کہ تیری نماز نہیں ہو رہی ہے، اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے تو اس کو تو اپنی امان سمجھ، اپنے لیے عزتوں کا مقام سمجھ کے اس نے مجھے اصلاح کر دی، ورنہ میں تو جہنم میں جاتا، میں تو غلط پڑھ رہا تھا نمازیں، میں تو پاؤں اٹھا لیتا تھا سجدے کے اندر، میں تو اپنی ناک کی نوک نہیں لگاتا تھا، پیشانی صحیح طرح سے نہیں لگاتا تھا. اگر کسی نے مجھے بتایا تو اس کو سلام اور احسان کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کی دولت ہو، تیرا 10 لاکھ روپیہ گر جائے یا کوئی سونا گر جائے تو بولے حضرت آپ کا سونا پڑا ہے، اور آپ اس کو تشکر سے دیکھو، یار دیکھو اس نے میرے سونے کا بتا دیا، اور یہ جو تجھے جہنم سے بچایا اس کو غصے سے دے گا. وہ بڑے میاں کو اس نے جب نماز میں کہا نا کہ جناب ہم نے سنا، یہ بیچارے نے اچھی تمیز سے بولا، ہم نے سنا یہ ہے کہ زبان ہلنی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے نماز میں، تاکہ دل اور کان آپ کے سنیں، کان کم سے کم سنیں، یہ حکم ہے. تو میں ایسا دیکھتا ہوں کہ آپ کی زبان ہل رہی نہیں تھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے آپ پڑھتے ہوں. بڑی محبت سے کہا، اس نے کہا تیرا کیا مطلب ہے، 80 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا میری نماز غلط ہے؟ تو آج کل کا بندہ مسجد میں آیا، اب وہ شروع ہو گیا بتا ہوتا ہے نا. وہ بندے نے بعد میں مجھے مسئلہ بتایا تو میں نے کہا دیکھو نصیحت کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ نصیحتیں چون کر خوش ہوتے تھے صحابہ. ارے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا کتنے جید نمبر 1 اور نمبر 2 مراد میری یہ ہے کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو کیسی نصیحت کی کہ ایک بار نبی علیہ السلام رات کو نکلے، اکثر نکلتے تھے گشت پہ، تو دیکھا گھر کے قریب سے گزرے سیدنا صدیق اکبر کے، تو دیکھا اندر کھڑکی سے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد ہی کی شاید، تو آپ بالکل سلو قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنی سلو کہ کوئی سن نہ سکے. خیر آپ آگے بڑھے تو دیکھا تو عمر فاروق کا مکان، خلیفہ نمبر 2 تو دیکھا تو وہ بڑی بلند آواز کے اندر قرات کر رہے ہیں. صبح فجر کے بعد دونوں کو بلایا، اے ابو بکر تو بالکل ہی سلو پڑھتا ہے، بالکل ہی دھیما، اتنا دھیما، وجہ کیا ہے؟ جواب بھی بڑا معقول. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کو پڑھتا ہوں اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں، میری نیتوں کو جانتا ہے، جو میں پڑھتا ہوں اس کو پتا ہے میں کیا پڑھتا ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک کہہ رہا بھائی تو ابو بکر صدیق. سرکار فرما رہا علیہ السلام، او عمر تو جو اتنی زور زور سے بلند آواز میں قرات کرتا تیرا کیا مقصد؟ تو بولے یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں جب قرات کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوسرے لوگ سنیں اور موٹیویٹ ہوں، سمجھ رہے نا، وہ میری طرف آئے اور وہ بھی نماز پڑھیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ ان کو احساس ہو قرآن کی تلاوت. ایسے ہی ہوتا ہے نا، تلاوت ہو رہی ہے تو آدمی سوچتا ہے نہیں یار چلو میں بھی کر لوں. کوئی نماز پڑھتا ہوتا تو ہم بھی سوچتے ہیں یار ہمیں پڑھنی چاہیے. سرکار نے فرمایا تو بھی صحیح ہے، لیکن نصیحت کیا کی؟ اب سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو بکر تم ایسا کرو تھوڑی سی آواز اونچی کر دو اپنی نماز میں، اے عمر تم نیچی کر دو تھوڑی سی آواز. ختم. خوش ہو گئے، بولے یا رسول اللہ حق آپ نے جو فرمایا. تو مقصد یہ ہے کہ نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے. کئی ہیں مثالیں، اس وقت وہ نہیں میں ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن میں نے آپ کو مثال دی. تو اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے نصیحت کرنا. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ٹوٹلی اتنی نصیحتیں ہیں قرآن پاک میں چیدہ گناتا رہوں تو جمعہ پورا ہوگا، لیکن سنیں 2 4 5 اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ نصیحت فرما رہا. کیا فرما رہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا چند جھوٹ نہ بولو، قرآن میں ہے نصیحت ہے نا، سچ کو قائم رکھو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ کبھی نہ بولو. نمبر 2 حلال کھاؤ، حرام سے بچو، ہے نصیحت، ٹھیک ہے. تیسرا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہے نا قرآن میں جگہ جگہ پر ہے، میں مثال دے رہا ہوں. پھر فرمایا کسی سے تعلق نہ توڑو، قطع رحمی نہ کرو، سب سے نرمی سے پیش آؤ، یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے نا. پھر فرمایا غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کھاؤ، یہ بھی قرآن پاک میں یہ نصیحت ہیں. پھر فرمایا شرک نہ کرو، عبادت صرف اللہ کے لیے. یہ میں نے چیدہ اور بھی کئی 100 سے زیادہ اگر بیان کرتی جائیں آپ بھی سمجھتے ہیں، ایسے زنا، سود، سب کے بارے میں آپ کو نصیحتیں کی ہیں قرآن پاک میں. تو اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے.